ایک بڑا خوبصورت واقعہ، اور یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ وہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو پاس ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ جیسے ہی تلاوت کرتے گھوڑا اچھلنے لگتا، اور حضرت اسید خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ دوبارہ انہوں نے پڑھنا کیا، دوبارہ گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا، آپ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ جب تھرڈ ٹائم ایسا ہوا تو ان کا بیٹا جس کا نام تھا یحییٰ، وہ گھوڑے کے قریب تھا۔ ان کو ڈر لگا کہ یہ گھوڑا اچھل رہا ہے، کہیں بیٹے پر اس کا پیر نہ پڑ جائے، تو آپ نے تلاوت روکی اور بچے کو جب اٹھایا تو باہر صحن میں تھا، جب اٹھایا تو آسمان کی طرف جب نگاہ گئی نا تو انہیں بڑا عجیب منظر دیکھا کہ صاحبان کی طرح کوئی چیز انہیں دکھائی دے رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، عجیب سے یہ جیسے فانوس لگے ہوئے، وہ تو اللہ جانتا ہے کیسا منظر ہوگا، لیکن عجیب سا ایک صاحبان، ایک فانوس، ایک خوبصورت منظر انہیں نظر آیا آسمان پہ، بڑا عجیب و غریب، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب دیکھتے رہے، آہستہ 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 وہ منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کو یہ واقعہ بیان کیا تو پیارے آقا نے کیا فرمایا، سنو۔ میرے آقا فرماتے، اے ابن حدیر، کتنا اچھا ہوتا اگر تو قرأت جاری رکھتا۔ یہ جملہ آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت اسید نے عرض کی، حضور مسئلہ یہ تھا کہ میں اس لیے خاموش ہو گیا، ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو زخمی نہ کر دے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو پھر وہ چراغ جیسے مجھے نظر آئے، لیکن اب وہ صاحبان تو غائب ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا، اے اسید، تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ عرض کی، حضور نہیں۔ تو فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر نزدیک آ گئے تھے۔ اگر تم قرآن کی تلاوت جاری رکھتے تو صبح ان فرشتوں کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے اور وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ ہوتے۔ پتہ چلا کہ قرآن پاک کی تلاوت وہ خاص عمل ہے کہ اگر آپ وہ تلاوت کریں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مدنی چینل پر جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، تو تلاوت قرآن مجید اپنی زندگی کا معمول بنائیے، صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ دلوں پر سکینہ نازل ہوگا، برکتیں نازل ہوں گی، فرشتوں کا نزول ہوگا۔ ایک اور خوبصورت قرآن پاک کی صورت، یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ میں سورہ دخان پڑھتا ہے وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے ہوتے ہیں اور حور عین سے اس کا جوڑا طے پا چکا ہوتا ہے۔ نیز جمعہ یا شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ سنو، 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اب یہ سورہ دخان پڑھنے میں 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، پڑھیں تو نا، قرآن سے محبت ہو تو پتہ بھی ہو سورہ دخان کون سے بارے میں، کہاں ہے سورہ دخان، لیکن اللہ کرے کہ ہمارا قرآن سے ایسا انٹریکشن ہو جائے۔ اب بندہ کہے کہ میں سورہ دخان پڑھوں اور 70,000 فرشتے دعائے استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں، تو اور کیا چاہیے مجھے؟ لیکن ہمیں تو اگر کوئی کہہ دے کہ سورہ دخان پڑھنے سے 500 یورو ملیں گے تو بندہ کہے گا بتاؤ کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک بار میں 500 ملیں گے تو پھر بتاؤ پڑھنے کی اجازت کتنی بار ہے؟ اور کوئی کام ہی نہیں کرنا سانو۔ تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ دنیا کا نفع ہو تو ہم سارے کاموں کے لیے تیار، اور یہاں فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں، جنت میں گھر مل رہا ہے، حور عین سے نکاح ہو رہا ہے۔ مگر آج بدقسمتی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت بڑی تعداد، یہاں مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی نظر آ رہے ہیں، معاشرے کے مختلف فیلڈز کے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے کوسچن کرتا ہوں، بڑی بڑی ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہیں، لیکن کیا قرآن ہمیں صحیح پڑھنے آتا ہے؟ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ۔ آپ نے یہاں آ کر جرمن سیکھ لی، میرے نزدیک شاید دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ کوئی جرمن سامنے آ کر 4 جملے بولے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، اتنی مشکل، لیکن اتنی مشکل زبان آپ نے سیکھ لی، قرآن نہیں سیکھا تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ۔ آپ فضیلتیں سنیں، کون سی دنیا کی زبان ہے، کون سی کتاب ہے جس کا اتنا سا چیپٹر پڑھیں تو یہ برکتیں ہیں؟ قرآن ہمارے درمیان ہے، مگر ہم کئی مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن نہیں کھولتے۔ ہمارے گھروں میں قرآن ہے مگر کس لیے؟ وہ جزدان میں رکھ کر ذرا برکت کے لیے رکھ دیا، مگر ہم اس سے کتنی برکتیں اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن سے سچی دوستی کریں، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچے یہ ویب سائٹس کھول کر، یہ سافٹ ویئر آن کر کے، یہ دنیا بھر کی اپلیکیشن کھول کر ہمیں ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے۔
ہم کہتے ہیں میرا بچہ بڑا زبردست کمپیوٹر چلانا جانتا ہے، ارے سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، میرا جب بھی موبائل خراب ہوتا ہے اس کو دیتا ہوں یوں ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ سارے سافٹ ویئر تو سکھا دیا، اپنے بچے کو قرآن سکھایا، اپنے بچے کو کچھ علم دین پڑھایا، کچھ اسلامی تاریخ کے بارے میں اسے بتایا۔ آج حال یہ ہے، اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں اور یورپ، امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ میں بالخصوص مجھے سن رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں، بلکہ ہو سکے نا ایک چھوٹا سا سروے، آپ کے گھر پہ بہت سارے آتے ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک مدنی سروے کروانا چاہتا ہوں۔ کبھی بیٹھے اپنی فیملی کے ساتھ، سب کو ایک ایک کاپی دے دیں، 5-6 صفحات ہوں اس میں، اور سب کے ہاتھ میں پین دے دیں، اور سب کو کہیں کہ پہلے صفحے پر آپ لکھیں کہ آپ کو کتنے اداکار، گلوکار، شو بز کے لوگوں کے نام آتے ہیں۔ تو شاید ایک صفحہ کم پڑ جائے گا، بہت سارے صفحے بھر دیں گے۔ پھر کہنا بیٹا لکھو کتنے سپورٹس مین کے نام پتہ ہیں، کرکٹر، فٹ بالر، کھلاڑیوں کے نام لکھو، نہ جانے اس کے بھی کتنے وہ صفحے بھر دیں گے۔ پھر کہنا کہ بتاؤ کتنے سیاست دانوں کے نام پتہ ہیں، دنیا کے لیڈرز کے نام پتہ ہیں، ذرا وہ لکھو، تو وہ بھی کئی نام لکھ دیں گے۔ پھر پوچھنا بیٹا بتاؤ کتنے نبیوں کے نام پتہ ہے۔ اگلے صفحے پر کہنا لکھو کتنے صحابہ کے نام پتہ ہیں۔ اس کے بعد والے صفحے پر کہنا لکھو بیٹا کتنے اولیاء کے نام پتہ ہیں۔ یہ 6-7 صفحات کے بعد آپ کو پکچر سامنے آئے گی کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میں نے اپنی فیملی کی کیا تربیت کی ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد بہترین جو ثواب جاریہ والے کام ہے نا وہ اچھی اولاد ہے۔ اعمال نامہ تو ڈسکنٹینیو ہو جائے گا نا، میں تو نیکی نہیں کر سکوں گا۔ اب 3 ہی چیزیں ہیں حدیث پاک میں، بندے کے مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے۔ خلاصہ حدیث یہ ہے کہ 3 کام ہیں جو مرنے کے بعد بھی کنٹینیو رہتے ہیں۔ اس میں پہلا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر جائے انسان، جو مسجد بناتے ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مرنے کے بعد وہ ثواب ان کے لیے جاری رہتا ہے۔ دوسرا فرمایا علم، یہ علماء جو کتابیں چھوڑ جاتے ہیں، شاگرد چھوڑ جاتے ہیں، آفرین ہیں ان پر، کتنا بڑا ان کا یہ کام ہوا کرتا ہے۔ اور تیسرا جو ہر ہم میں سے موجود بندہ کر سکتا ہے، اچھی اولاد، نیک اولاد جو باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے ثواب پہنچائے۔ سوچو کیا ایسی اولاد ہم نے تیار کی ہے؟ بلکہ جن اسلامی بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی نا، جو نوجوان ہیں، میں ان کو ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ کل ایک نوجوان مجھ سے ملے اور وہ سوال کر رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے، شادی کے لیے کیا خیال کرنا چاہیے، کیسی فیملی دیکھنی چاہیے۔ میں نے ان کو ایک بات بتائی جو میں نے کتاب میں پڑھی تھی، کہ وہ مرد جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس پر اس کی آنے والی اولاد کا ایک حق ہے۔ اٹس امیزنگ کہ ابھی شادی نہیں ہوئی اور اولاد کا حق ہے۔ جی کتابوں میں لکھا کہ اس آنے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے۔ شادی کرتے وقت بندہ تو اپنے ہی مطلب دیکھ رہا ہوتا ہے نا، مجھے اچھی لگی بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ ارے یہ کل تمہارے بچوں کی ماں بنے گی، کیا اچھی تربیت کرے گی، انہیں ایمانیات سکھائے گی، انہیں دین سکھائے گی، یا جناب اس کے بعد تمہارے بچے تمہاری نافرمان، اللہ کے بھی نافرمان، اسلام سے بھی دور، دین سے بھی دور، بعض اوقات تو ایمان سے دور ہوتے ہوئے دیکھا گیا، کیونکہ بیوی تلاش کرتے ہوئے یہ کون دیکھتا ہے، ہمارا تو کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے۔ نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں میں ان بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کی شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے کون سی لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ دیندار عورت سے شادی کرو، یعنی باقی 3 چیزوں سے زیادہ پریورٹی دیندار کو دی جانی چاہیے۔ ادھر شکل و صورت دیکھ لی کافی ہے، ہمیں پسند آ گئی ٹھیک ہے، ارے پسند تو آ گئی لیکن یہ پسند چند دنوں چند مہینوں تک رہے گی، اس کے بعد زندگی کو نبھانا ہے، اب ایک فیملی سسٹم کو چلانا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے اور ان بچوں کو دین سکھانا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد والد کا جنازہ تو پڑھا ہو مگر بچوں کو بھی جنازہ پڑھنے نہ آتا ہو۔ یہ اولاد کس کام کی؟ بالکل اسی طرح جو بچیوں کی لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں ان کو بھی میں ایک انڈیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ نارملی ہمارے کیا دیکھنا ہوتا ہے لڑکا تلاش کرتے وقت کہ لڑکا جناب کماتا کتنا ہے، دکھتا کیسا ہے، پیپر کون سے ہیں، ڈاکیومنٹ پکے ہیں نہیں ہیں، پاسپورٹ ہے کہ نہیں ہے، 3-4 چیزیں دیکھ لیں۔ ارے یہ دیکھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، حرام کماتا ہے کہ حلال کماتا ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ جس بچے کے ہاتھ میں، جس لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں، کل اس کی بچے پیدا ہونے ہیں، اس کو خوراک کون سی کھلائے گا اس کا شوہر، حلال یا حرام؟ آپ حرام کا لقمہ کھلانے کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہو،
حدیث پاک کے الفاظ اس کا مضمون ہے کہ وہ جسم جو حرام سے پلا بڑا وہ جہنم میں جلنے کے قابل ہے. آپ اپنی بچی کو ہاتھ پکڑا رہے اس کا کہ جو جہنم کا ایندھن بنائے گا آپ کی بچی کو اور آپ کی بچی کے ہونے والے بچوں کو. ایسا نہ کرو. آج ہم عیب کون سے دیکھتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلے شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بچہ نہیں چلے گا، یہ لڑکا نہیں چلے گا. کیوں؟ نشہ کرتا ہے. نشہ کرنا حرام ہے، نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں، چلتا ہے. بس یہ اچھا حرام کماتا ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں. جوا نہیں کھیلنا چاہیے، جوا کھیلنا یقیناً حرام ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں برا عمل ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. لیکن رشوت کا کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول کر روزی کما رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. خدا را چیک کریں ہم نے. اچھا پھر سب سے اہم بات، ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم بات، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بلیف کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، صحابہ اور انبیاء اور اولیاء کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے. نہ لڑکی لیتے وقت نہ لڑکا دیتے وقت یہ سوچتے ہم کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آنے والی آپ نے ساری زندگی اپنے بچے کی اچھی تربیت کی، اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائی، صحابہ اور اولیاء کی محبت اس کے دل میں بٹھائی، مگر شادی وہاں کر دی کہ جن کے دماغ ہی کچھ اور تھا. آپ کا بیٹا بھی آپ کے ہاتھ سے گیا، آنے والی نسلیں بھی جناب انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے معاذ اللہ بغض رکھنے والی بن گئی. تو کدھر جائے گی آپ کی آنے والی نسل؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچی کو پردہ کرنے والے سکھاتا ہے، بڑی محبت سے اسے دین سکھاتا ہے، مگر شادی کرتے وقت وہ بے احتیاطی کرتا ہے کہ ایسے گھرانے میں شادی کرتا ہے کہ بچی کا پردہ بھی گیا، اس کی نمازیں بھی گئیں، اس کی جناب جو عقیدہ اور جو اس کی خوبصورت تعلیمات تھی وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں. تو ایسا نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ